سے بات کریں گے سینئر اینالسٹ متی اللہ جان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کیا کامنٹ کریں گے اس فیصلے پر؟ اور دوسرا، اب یہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس بھی اس حوالے سے سامنے آئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جو پریس کانفرنس ہے، ظاہری بات ہے اس سے یہی توقع کی جا رہی تھی حکومت تو کبھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اٹارنی جنرل نے بھی بھرپور انداز سے یہ دلائل دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ تمام سیٹیں حکمران اتحاد کو مل جانی چاہیے۔ مگر وزیر قانون صاحب کو اتنا بھی شاید احساس سے ندامت نہیں کہ 13 ججوں کی فل کورٹ میں سے کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اضافی یا متنازع سیٹیں تھیں یہ حکومتی اتحاد کو ملنی چاہیے۔ اس بارے میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو کسی قسم کی کوئی ندامت یا کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے محض یہ کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کیونکہ فریق نہیں تھی تو اس لیے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے تھی۔ چلیں، اگر وزیر قانون کی یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے تھی تو پھر حکومت کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت خود بہت کنفیوز ہے، اور وہ کنفیوز اس لیے ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بے اصولی کر رہی تھی، اور وہ بے اصولی کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا جس وقت 13 جنوری کو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ اور جہاں تک وزیر قانون کی یہ بات ہے کہ یہ جو سیٹیں تھیں اس میں پی ٹی آئی فریق نہیں تھی اس پورے کیس کے اندر، اور پی ٹی آئی کو سوال گندم اور جواب چنا، تو وزیر قانون صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اگر پی ٹی آئی فریق نہیں تھی تو کیا پاکستان کی جو 14 کروڑ یا 15 کروڑ خواتین ہیں کیا وہ بھی فریق نہیں تھی؟ کیا یہ کہ 13 کے 13 سپریم کورٹ کے ججز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی فریق کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ خواتین آبادی ہیں؟ کیا وہ فریق نہیں تھی؟ اور اگر سب سے بڑی فریق خواتین کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کی نمائندگی نون لیگ سے ہو رہی ہے، پی ٹی آئی سے ہو رہی ہے، پیپل پارٹی سے ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس آدھی سے زیادہ آبادی کو نمائندگی کون سے سیاسی فورم سے جانی ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے یہ گن گاتے تھے اور جن کی یہ تسبیح پڑھتے تھے حکومت والے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑی ہے، اور ان کے 13 جنوری کے فیصلے کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی غلط تشریح کی ہے۔ تو کہاں ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب؟ اتنے بڑے قانون دان ہیں، وکیل ہیں، تو آج پریس کانفرنس میں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ باہر جتنے صحافی ہیں جو کہ عدالت کی رپورٹنگ نہیں کرتے ان کے سامنے بڑے بڑے بیان دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ میں آئیں اور کورٹ رپورٹر کے سامنے پریس کانفرنس کریں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے دوسرے صحافیوں کے سامنے کرنا، کہ جو صحافی عدالتی رپورٹنگ نہیں کرتے، جو روزانہ کی بنیاد پہ آئین اور قانون کے حوالے سے سوجھ بوجھ نہیں رکھتے اور مقدمات کی رپورٹنگ نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک خسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات تھی جو آج وزیر قانون کی پریس کانفرنس اچھا متی اللہ جان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جی، ایک متی اللہ جان صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ نقطہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو ریلیف لینے ہی نہیں گئی تھی، ان کو مل گیا، تو کیا یہ تمام کا تمام کیس پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں تھا؟ کیا انہوں نے ای سی پی کے حوالے سے جو ان پر الزامات لگائے الیکشن کمیشن پہ کہ جس طرح سے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا یا جو بھی انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا، تو وہ تو تمام کا تمام موقف پی ٹی آئی کا ہی تھا، اور جس کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیف پی ٹی آئی کا نہیں بنتا تھا؟ دیکھیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ویسے ہی وزیر قانون ہوتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ افغانستان میں وزیر ریلوے ہوتے ہیں۔ نہ تو وہاں ریلوے ہے اور نہ پاکستان میں کوئی قانون ہے۔ جس طرح کے الیکشن 2024 میں پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، اور جو حکمران جماعتیں ہیں وہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا ویسے ہی حصہ تھی جس طرح تحریک انصاف 2018 کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھی۔
اب یہ وہ حقائق ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اب جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کا فریق ہونا یا نہ ہونا سپریم کورٹ کی جیسی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. سپریم کورٹ کے لیے سب سے اہم چیز آئین پاکستان کی ان شقوں کی تشریح ہے کہ جس تشریح کا فائدہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا فائدہ اس کے سامنے پیش ہونے والے صرف ان فریقوں کو ہو جنہوں نے چند لاکھ روپے دے کے وکیلوں کو ہائر کیا ہو. سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے فائدے میں ہوتا ہے یا نقصان میں ہوتا ہے. صرف فریقین کی حد تک یہ بات محدود نہیں رہتی. تو یہ صرف پی ٹی آئی کی کوئی درخواست یا سنی اطاعت کونسل کی درخواست کا معاملہ نہیں تھا. جیسے میں نے پہلے کہا یہ 14-15 کروڑ پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کا ایشو تھا اور سپریم کورٹ نے آئین پاکستان کی بظاہر تشریح کی ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے. تو ابھی تو جو کہتے ہیں نا ابھی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا. اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس حکومت کو اور وزیر قانون کو بہت ساری چیزوں کے جواب دینے پڑیں گے. اچھا ایک اور بات مطیع اللہ جان صاحب کہ جو ساری صورتحال بنتی ہے اس میں کیا الیکشن کمیشن جس کا مین رول تھا اور جس کے بارے میں ججز کی جانب سے ریمارکس بھی دیے گئے کہ وہ تو ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک مکمل پارٹی کے طور پر ایک ادارے کے طور پر نہیں آ رہے, تو کیا کیونکہ ابھی اس سے پہلے ایک اور بھی ہمارے سامنے یہ نقطہ آیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ اس کے نتیجے میں معاملہ یہاں آیا, تو کیا ای سی پی کی جو غلطیاں ہیں کیا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں دبائی جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن بشمول چیف الیکشن کمشنر کو شرمندگی کا احساس ندامت کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ بہت بڑی شکست ہے ایک آئینی ادارے کی جس نے ایک سیاسی فریق بن کے ایک سیاسی پارٹی بن کے یہ کیس لڑا اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جو عام طور پہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوئی اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی شکست ہے, ایک بہت بڑی شرمندگی کی باعث ہے ایک آئینی ادارے کے لیے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے, یہ ایک چارج شیٹ ہے کہ جن طریقے سے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہنا اور تقریباً 13 میں سے 11 ججوں کی طرف سے یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے یہ بات کو اقرار کرنا کہ 13 جنوری کا ان کا فیصلہ بھی اس کو غلط تشریح کر کے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک چارج شیٹ ہے اور میرے خیال میں ذرا سی بھی کوئی اگر احساس ندامت رکھنے والا چیف الیکشن کمشنر ہوتا تو وہ اس شارٹ آرڈر کے بعد ایک شارٹ سینٹنس کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکا ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر نہیں بلکہ 4 الیکشن ممبرز بھی ہوتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے, کیا ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی رتی برابر بھی یہ احساس ہے کہ کتنی بڑی چارج شیٹ ہے 11 ججوں کا یہ کہنا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلے کی غلط تشریح کی 13 جنوری کے فیصلے کی. اور یہ صرف غلط تشریح نہیں تھی, اس ایک غلط تشریح کی وجہ سے 2024 کے تمام الیکشن جو ہیں ان کا ساکھ پوری دنیا میں اس پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا موقع دیا گیا ہے مختلف قوتوں کو. یہ صرف 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح نہیں تھی اور 11 ججوں کی طرف سے یہ کہنے کے بعد میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو ہے ایک سنگین نوعیت کی آئینی کارروائی کرنی چاہیے, ایک مس کنڈکٹ کا ریفرنس ہونا چاہیے. بلکہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واقعی اپنے الفاظ پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل جس کے سربراہ خود چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو سو موٹو جو ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس کرنا چاہیے. بلکہ 4 صوبوں کے جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان 5 الیکشن کمشنرز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو سو موٹو کا نوٹس لے کے ان کے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ بہت سنگین انڈائٹمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سب سے بڑا مجرم ہے جس کو آئینی طور پہ اتنا بڑا اختیار دیا گیا ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا, اور آج 11 سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ قرار دے دیا اپنے فیصلے کے اندر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور تحریک انصاف کو آزاد امیدوار ان کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا. یہ صرف غلط تشریح نہیں تھی یا تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کرنا نہیں تھا, یہ پورے الیکشنز کی ساکھ کو تباہ کیا گیا
جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے بارے میں اور بہت کچھ آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کے کردار کو بھرپور انداز سے بے نقاب کیا جائے گا اور ان کے اس تمام عمل کو ایک مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع کی جائے گی۔ اچھا مطیع اللہ جان صاحب، یقینی طور پر یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور جس طرح سے اس حوالے سے دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا، ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دیکھا کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے اور جس طرح سے وہ جوش اور ولولے میں تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک بوسٹر کے طور پر کام کرے گا پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو کس حد تک ان کی اب تمام اسٹریٹجی چینج ہوگی اور کیا وہ اس کو اپنی ایک ابتدائی فتح کے طور پر دیکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تو ایک مخصوص موضوع کے اوپر تھا کہ ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں، مگر اس فیصلے کے اندر بہت بڑا جو ایک ہمارے نظام کی ناانصافی ہے اس کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے، اور اس شارٹ آرڈر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکومت ہے اس کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، اور یہ جو وزیر قانون ہیں جن کے مشوروں سے یہ حکومت آج اس مقام پہ کھڑی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو اس حکومت کو اب اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر حکومت اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرے گی تو ظاہری بات ہے ذرا تفصیلی آرڈر کا بھی تھوڑا انتظار کر لے، کیونکہ تفصیلی آرڈر کے اندر بہت کچھ مزید بھی آ سکتا ہے بشمول الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے، تو تھوڑا انتظار کر لے۔ یہ بظاہر ایک مقدمے کی کامیابی نہیں ہے، اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آئین کی کامیابی ہے، قانون کی کامیابی ہے، اور آزاد عدلیہ پر یقین رکھنے والوں کی کامیابی ہے کہ آج سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے بشمول چیف جسٹس قاضی فائز یہ قرار دیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑی ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے یہ یقیناً ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے، مگر یہ فیصلہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، اور جو کچھ اس ملک میں پچھلے 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے ہو رہا ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمارے اس نظام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک جھلک تھی، یہ دیکھ کے چند دانے تھے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں ہمیں چکھنے کو مل رہے ہیں۔ اچھا مطیع اللہ جان صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس کے حوالے سے جب ان کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ یہ وہ ریلیف ہے کہ جو مانگا ہی نہیں گیا تھا اور پی ٹی آئی والوں کو دے دیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی صورتحال اور جس طرح سے ان کی جانب سے یہ تمام صورتحال بنائی جا رہی ہے، تو کیا یہ واقعی ریویو پٹیشن میں جانے کی کوشش کرے گی حکومت، اور کیا وہاں سے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد ججز کی یہ فیصلہ دے بیٹھی؟ دیکھیں، وزیر قانون جس حکومت کے وزیر ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انصاف بھی مانگتے ہیں، حکومت بھی مانگ کے لیتے ہیں، ہر چیز مانگ کے لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو عدالت میں وکیل کر کے آتے ہیں، جبکہ وزیر قانون اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں کوئی معاملہ آتا ہے تو اس معاملے کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف چند انفرادی فریقین کے لیے نہیں ہوتا، وہ آئین پاکستان کی تشریح کا ہوتا ہے، وہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے کا ہوتا ہے، وہ مکمل انصاف کا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ تو یہ سنی اتحاد کونسل کے لیے تھے جو فریق بنی ہوئی تھی، نہ ہی یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہیں جو فریق نہیں بنی، اور نہ ہی یہ حکومت کے لیے ہیں کہ جو چاروں نہ چار فریق بنی ہوئی تھی۔ یہ فیصلے 25 کروڑ عوام کے لیے ہیں، اور آئین پاکستان میں اب ایک چیز واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے امیدوار کو آزاد قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے، بلکہ آج جو سب سے بڑا میں آپ کو واقعہ بتاؤں جو آج 8 ججوں نے لکھ دیا ہے، انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو بھی کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھیننے کا حق نہیں ہے۔ یہ 8 ججوں نے آج لکھا ہے، اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، صرف 8 ججوں کا نہیں، فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں چھینا جا سکتا۔ اور آج کے اس فیصلے کے بعد جو چیف جسٹس قاضی فائز
3 रुकनी बेंच का 13 जनवरी का फैसला है, वो फैसला भी गैर मौसर हो गया है, बावजूद इसके कि उस फैसले के खिलाफ PTI की एक नज़रसानी की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। मगर अब इस फुल कोर्ट के फैसले ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि 13 जनवरी के बल्ले के निशान वाला फैसला जो था वो भी गैर आईनी था। अब आप कहें कि जनाब वो फैसला तो यहाँ ज़ेर बहस ही नहीं था, या आज़म नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि वो फैसले के ऊपर कैसे राय दे दी, तो जनाब जब फुल कोर्ट बैठती है तो वो मुकम्मल इंसाफ के लिए बहुत सारे मामलात पे आज़ादाना तरीके से फैसले दे सकती है, क्योंकि आइन की शिक्कों की तशरीह सिर्फ दरख्वास्त गुजारों या मुद्दा-अल-अयान के तशरीह के मुताबिक नहीं होती। आइन की शिक्कों के तशरीह मुफादे आमा के लिए होती है, अवाम में पाकिस्तान के लिए होती है, ना कि उन फ्रिकेन के लिए जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, चंद लाख रुपए दे के वकीलों को हायर करके केस लड़ने आए होते हैं।